آج میں آپ کو کوئی کہانی سنانے یا تسلی کی باتیں کرنے نہیں آئی، بلکہ اپنے ارد گرد ہنستے بستے گھروں کی ایک کڑوی اور چھپائی جانے والی سچائی بتانے آئی ہوں۔ یہ ایک ایسا خاموش زہر ہے جس کے بارے میں جانتے تو سبھی ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ زہر ہے جو ہمارے رشتوں کو اندر ہی اندر کھاتا جا رہا ہے، ہمارے رشتوں کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھروں کو اس بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ حقیقت سن کر بری لگے، لیکن اب اس پر بات کرنا بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بات کریں گے آج کل کی بچیوں کی۔ یہ بچیاں جب اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو قناعت اور سلیقہ مندی کی ایسی ایسی مثالیں قائم کرتی ہیں کہ پورا خاندان ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنے باپ کی کم آمدنی اور لگی بندی انکم میں گزارا کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ یہ ہمیشہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتی ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی برانڈیڈ سوٹ لینا ہو یا کہیں آؤٹنگ پر جانا ہو یا ان کے کالج یونیورسٹی میں کوئی فنکشن آ جائے تو باپ کی پاکٹ کو دیکھ کر یہ اپنی خواہشات کو قربان بھی کر دیتی ہیں۔ ایک مڈل کلاس گھرانے میں جہاں باپ کی آمدن محدود اور لگی بندی ہوتی ہے، وہاں یہ بچیاں حالات کی نبض پہچانتی ہیں۔ اگر بچی کو برانڈیڈ سوٹ لینا چاہ رہی ہے یا اپنی فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا چاہتی ہے یا اس کے کالج یونیورسٹی میں کوئی بھی فنکشن آ جائے اور باپ کہتے کہ بیٹا اس منتھ تو بہت مشکل ہے، نیکسٹ منتھ آپ آؤٹنگ پہ چلی جانا یا یہ ڈریس جو ہے وہ نیکسٹ منتھ لے لینا، تو بچیاں فوری طور پہ اپنی خواہشات کو باپ کی چادر دیکھنے کے بعد قربان کر دیتی ہیں۔ ان کا معیار زندگی بالکل اپنے باپ کے معیار زندگی کے برابر ہوتا ہے۔ ان کی خواہشات اور ان کی ضروریات باپ کی چادر سے زیادہ نہیں پھیلتی۔ لیکن جیسے ہی اس مڈل کلاس طبقے کی بیٹیوں کی شادی کا وقت آتا ہے اور یہ شوہر کی دہلیز پار کرتی ہیں تو ان کی ساری قناعت، سارا سلیقہ اور ساری وفاداری اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ رخصتی کے دن کے ساتھ ہی اس بچی کی تمام تر ترجیحات کا رخ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ وہ بچی جو اپنے باپ کے گھر میں محدود آمدنی میں بہت اچھے سے گزارا کر لیتی تھی، وہ شادی کے پہلے دن سے ہی ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی خواہشات اور اس کی ضروریات لاوا بن کر ابلنے لگتی ہیں اور یہ آگ اتنی شدید ہوتی ہے کہ شوہر کے پورے وجود کو جھلسا کے رکھ دیتی۔ وہ یہ سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کرتی کہ اس کا باپ 20-25 سالوں میں اس کو ایک خاص معیار زندگی سے آگے نہیں لے جا سکا، تو وہ معیار زندگی اتنی جلدی اس کا شوہر اس کو کیسے دے سکتا۔ اس کا شوہر کوئی الادین کا چراغ یا جادوگر تو نہیں ہے جو تمام تر ضروریات اور تمام تر خواہشات اس کی یوں چٹکی بجاتے ہی پوری کر دے۔ وہ پوری دنیا اتنی جلدی لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر نہیں کر سکتا۔ وہ مرد کو اپنا جیون ساتھی سمجھنے سے زیادہ اپنی آدھی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے والی ایک لمیٹڈ سی مشین سمجھنے لگتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات، سب سے زیادہ دردناک بات یہ ہوتی ہے جب وہ بچی اپنے میاں کا کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، موازنہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ میری فلاں دوست کا میاں اس کو ہر ہفتے باہر لے کے جاتا ہے، فلاں میرا بہنوئی اپنی بیگم کو ہر ہفتے کھانا کھلاتا ہے، فلاں نے اس کو آئی فون لے کر دیا ہے، فلاں اس نے اپنی بیگم کو برانڈیڈ سوٹ لے کر دیے ہیں، فلاں نے جب بھی اپنے میکے جانا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ گاڑی کروا کے جاتا ہے، ہم تو بائک پہ جاتے ہیں۔ تو ہن پھر کی کریے جے تھوڑے میاں دے کول بائک ہے تے انہاں دے کول گڈیاں نے، انہوں نے گڈیاں 'ਚ ہی جانا تو تسی پتر بائک تے ہی جانا ہے۔ کمپیریزن نہیں کرنا، جو ہے جیسا ہے اس میں خوش رہنا ہے۔ موٹر سائیکل پہ جانا ہے اپنی میاں کے ساتھ اپنے لے کے، اور کوئی ضروری نہیں ہے ہر ہفتے باہر آؤٹنگ پہ جانا، ہر ہفتے باہر سے کھانا کھانا، کوئی ضروری نہیں ہے برانڈیڈ سوٹس پہننا، سمپل سوٹ بھی پہنے جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی برانڈس۔ کوئی ضروری نہیں ہے آئی فون لینا، سستا سا موبائل بھی لیا جا سکتا ہے، بلکہ میاں بیوی دونوں ایک موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ہے
جیسا ہے جتنا ہے اس پہ خوش رہنا سیکھو۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میری شادی کو اس وقت 5-6 سال ہوئے تھے۔ میری سسرال میں ہی ایک دوست بنی، اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنی شادی کے تقریباً 10-15 دن کے بعد اپنے میاں کو لے کر ہمارے گھر آئی۔ ہم نے ان کو انوائٹ کیا، وہ آئے، آ کے کھانا شانا کھایا۔ اب کیا کیا اس نے، شادی کے کھانا کھانے کے بعد اٹھی اور اپنے میاں کو پورا میرا گھر دکھانا شروع کر دیا، اور اس کو بتایا کہ یہ پہلے گھر نہیں تھا بنا ہوا، انہوں نے شادی کے بعد دونوں نے محنت کر کے یہ سارا گھر بنائے۔ یہ دیکھو، یہ انہوں نے LED لگائی ہے، یہ دیکھو انہوں نے گاڑی بھی لے لی ہے، یہ دیکھو انہوں نے ادھر کارپیٹس بچھائے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے اس روم میں AC بھی لگا لی ہے۔ اب وہ آگے آگے پھرتی جا رہی ہے اور اپنے میاں کو بتاتی جا رہی کہ اسی بھی ایسے طرح سارا گھر سیٹ کرنا، یہ جو کوشچن نے کیتا ہے اسی بھی کرنا۔ اور میں پیچھے پیچھے پھر رہی اس کی طرف دیکھتی کہ یا اللہ اس کو کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گئی، یہ کیا اپنے بندے کی انسلٹ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے میاں کو اتنا ٹیز کیا اور اس کا میاں بےچارا چپ کر کے پیچھے ہاں 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 کہتا ہے، ہاں ہم بھی کریں گے، ہاں ہاں انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو اپنے میاں کو ٹیز نہیں کرنا، اس کے اختیار میں جو بھی ہوگا وہ ضرور آپ کے لیے کرے گا، آپ کے کہے بغیر کرے گا، لیکن خدارا اپنے میاں کا کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرے۔ سو میری آج کل کی تمام بچیوں سے آجزانہ گزارش ہے کہ شوہر کوئی الادین کا چراغ نہیں ہوتا، وہ آپ کا جیون ساتھی ہے۔ اس کے ساتھ قدم ملا کے چلیں، اس پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ اس بوجھ تلے دب جائے۔ میاں بیوی کا رشتہ برانڈڈ کپڑوں سے، بڑی بڑی گاڑیوں سے، عالیشان گھروں سے اور بینک بیلنس سے نہیں چلتا، بلکہ اس کو چلانے کے لیے پیار، محبت، عزت اور ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں زیادہ بری نہیں لگی ہوں گی۔ جس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے اخراجات کو مینج کر لیتی تھی، اسی طرح شوہر کے گھر میں بھی اپنے اخراجات کو تھوڑا تھوڑا مینج کرنا سیکھیں۔